کریم سے متعلق میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور روح سے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی اور روح سے بنایا ہے۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے۔ اللہ نے جسم کی غذا کے لیے مٹی سے انتظام کیا ہے، پھل کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، فروٹ کی صورت میں، دیگر چیزوں کی صورت میں اللہ نے جسم کی پرورش کے لیے مٹی سے انتظام کیا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کی پرورش بھی اللہ نے مٹی سے کی ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، اللہ نے روح کی غذا کا انتظام بھی آسمانوں سے قرآن کی صورت میں کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو جسم کو بھی طاقتور بناتا ہے، روح کو بھی طاقتور بناتا ہے۔ صرف جسم طاقتور ہے، روح طاقتور نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں مرتے وقت خطرہ ہے کہیں اللہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ نصیب نہ ہو۔ ہم نے روح کو بھی طاقتور بنانا ہے، جسم کو بھی طاقتور بنانا ہے۔ دوسری بات اس کرتا ہوں، آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے ہم جسم کو ناشتہ، روٹی، رات کا کھانا، اس سے جسم کو طاقت دیتے ہیں، آئندہ کے بعد انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روح کو طاقتور بنائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ یہ 7 منزلیں مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا۔ مسلمان ہفتے کو قرآن شروع کرتے تھے، جمعے کو قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا معمول تھا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اگر ایک منزل نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحے سے شروع کریں۔ آپ شروع کریں، رب کی رحمتیں اور برکتیں اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی آ دیکھیں۔ دوسری بات، قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ کیوں آخری ہے؟ اس لیے کہ نبی آخری ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری نبی امام الانبیاء حضور سرور کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ ایمان بنا کے جائیے، عقیدہ پختہ کر کے جائیے کہ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کو لانے والے بھی حضرت جبرائیل ہے، قرآن کریم کو لانے والے بھی حضرت جبرائیل ہے، وہ بھی سچے نبیوں میں نازل ہوئے۔ اور قرآن کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جب اسٹیٹس برابر ہے تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن کریم میں سے کچھ نہیں ہوا۔ آپ آئے کیوں پر؟ میں جواب پیش کرتا ہوں، آج امت کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے تو رب محمد کی قسم یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نے نبی بننا ہوتا تو قرآن کریم کا بھی وہی حال ہوتا۔ وہ تو راز زبور انجیل کا ہوا ہے، آج قرآن محفوظ ہے ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہمارے۔ اور یہ احساس کی بات ہے، انجیل تو رات تبدیل ہو گئی ہے۔ امریکہ کی انجیل الگ ہے، یورپ کی الگ ہے، پاکستان کی الگ ہے، لاہور کی الگ ہے، پشتو میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے، پنجابی میں ملتی ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کی شان ہے۔ جو قرآن کریم کالا قلم کی اس مسجد میں رکھا ہے، الحمدللہ وہی قرآن کریم بیت اللہ کی الماری میں رکھا ہوا۔ یہ جو قرآن کریم محفوظ ہے، یہ بھی سکتا ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس کانفرنس سے بس یہی 2 پیغام ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے ساتھ محبت۔ قرآن کریم سے محبت کیا ہے؟ یقین کیجئے ہمارے گھروں میں رکھے قرآن کریم پر مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن کریم پہ گرد و غبار آ جاتا ہے۔ جس گھر کے قرآن پر اللہ نہ کرے مٹی آ جائے، گرد و غبار آ جائے، ان گھر والوں کے دلوں میں کتنا گرد و غبار ہوگا۔ ایک
ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت جبرائیل تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو ذر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ذر تم کیسے جانتے ہو؟ یہ تو زمین کا آدمی ہے، تم آسمان کے ہو، اس کو کیسے جانتے ہو؟ سنیں. فرمایا یا رسول اللہ جیسے حضرت ابو ذر زمین پر صحابہ کے اندر مشہور ہے، اسی طریقے سے آسمان کے فرشتوں میں مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں تو پریشان تھا کہ صرف آپ اس کو جانتے ہو، تمام فرشتے اس کو جانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس قرآن کریم کی عظمت کا. فرمایا یا رسول اللہ ابو ذر سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. اگر سورہ اخلاص کی تلاوت پر اللہ اتنا نواز دے، جس کے گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو وہاں کتنی برکتیں ہوں گی. بس ایک پیغام یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ قرضوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں، آپس کی نفرتوں کو اللہ محبتوں میں تبدیل فرماتے ہیں، اولاد کی نافرمانی فرما برداری میں تبدیل ہو جاتی ہے، گھر کی بے سکونی سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ ہمت کیجئے، پھر رب کے رحمتوں کو کرتا دیکھیے گا. دوسری بات کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. میرے ساتھ سب مل کے کہے حضور اللہ کے حضور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کے ایمان کو اور تازہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حسبکم من الانبیاء وانتم حسبی من الامم. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں یقین کیجئے، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رات کی اس قبولیت کی گھڑی کے وقت اتنی بابرکت مجلس میں جہاں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سدا بار اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کرتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، سامنے خاتون رو رہی ہے، آپ نے فرمایا اٹھو صحابہ پوچھو اس سے یہ کیوں رو رہی ہے. ایک صحابی کہے پوچھا، وہ صحابی ماں سے آیا یا رسول اللہ وہ تو ماں ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، بچہ نہیں مل رہا، وہ رو رہی ہے. سنو نبی کے آنسو. اللہ کے نبی نے کس محبت کا اظہار کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن میں محبت اس ماں سے زیادہ اپنی محبت کے لیے پریشان ہوں. جو حضور ہمارے لیے پریشان ہو ہمیں بھی چاہیے ہم اس نبی کی عزت و ناموس کی فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ترجمہ کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حسبکم من الانبیاء وانتم حسبی من الامم. سارے میرے طرف دیکھیے، میرے طرف دیکھیے، بات ختم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں امتوں میں سے تم، اللہ کے نبی نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے، محمد رسول اللہ ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا